بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ٹیپو نے شہر کی گلیوں اور بازاروں میں لڑنے کا خیال چھوڑ کر باہر قلعے کی جنوب مغرب کی طرف ان بلند ٹیلوں پر قبضہ کر لیا جہاں سے انگریز پر کامیابی کے ساتھ گولہ باری کی جا سکتی تھی۔ لارڈ کارنوالیس اپنی تمام طاقت قلعے کی طرف مرکوز کر چکا تھا، لیکن 15 دن کے پے در پے کوششوں کے بعد بھی اسے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس کی توپوں نے مسلسل گولہ باری کے بعد قلعے کی فصیل کے ایک حصے میں جو شگاف ڈالا تھا وہ بہر سے اس ٹیلے کی زد میں تھا جہاں سلطان ٹیپو کی توپیں نصب تھیں، اور یہ توپیں شگاف کی طرف دعویٰ بولنے والی فوج پر کامیابی کے ساتھ گولہ باری کر سکتی تھی۔ لارڈ کارنوالیس اپنی خواہش کے بغیر مدافعانہ جنگ لڑنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ اس نے ایک طرف قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا اور دوسری طرف سلطان ٹیپو کی فوج کے ہاتھوں محصور تھا، جو ضرورت کے مطابق ہر وقت اپنی پوزیشن بدل سکتی تھی۔ ایک طرف قلعے کے محافظ اس کی فوجوں پر گولہ باری کر رہے تھے، دوسری طرف بہر سے سلطان ٹیپو کا توپ خانہ ان پر آگ برسا رہا تھا۔ شہر میں چارے کی کمی کے باعث انگریزوں کے گھوڑے اور بیل بھوکے مر رہے تھے، اور لارڈ کارنوالیس کے لیے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ چند دن بعد اس کی بہترین سوار فوج گھوڑوں سے محروم ہو جائے گی اور منگلور سے کسی دوسرے محاذ کا رخ کرتے وقت اسے اپنے سامان کی گاڑیاں یہیں چھوڑنی پڑیں گی۔ لیکن جہاں جنگی قابلیت اور مردانگی جواب دے چکی تھی، وہاں عیاری کام آئی۔ جہاں قلعے کے مٹھی بھر محافظ آخری فتح کی امید پر پوری جرأت کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، وہاں چند غداروں نے دشمن کی کامیابی کا راستہ کھول دیا۔ ان غداروں کا سرگنا کرشن راؤ تھا۔ حملے سے پہلے انگریزوں کو کرشن راؤ کی طرف سے ہدایات موصول ہو چکی تھی کہ تم فلاں رات فلاں وقت قلعے کی فصیل کے فلاں حصے پر حملہ کر دو تو مجھے اپنے استقبال کے لیے موجود پاؤ گے۔ پہرے داروں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ کارنوالیس نے اس کی ہدایات پر عمل کیا۔ قلعے کے محافظ کو اس غداری کا اس وقت پتہ لگا جب آدھی رات کے وقت انگریزی فوج کے چند دستے قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ بہادر خان اور اس کے ساتھ 1000 جاں باز لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ 300 مجاہد، جن میں سے بیشتر زخمی تھے، قید کر لیے گئے اور باقی بچ کر نکل گئے۔ انگریزوں نے اس فتح کی جو قیمت ادا کی وہ بھی کم نہ تھی۔ ٹیپو سلطان کو جب اس غداری کا علم ہوا تو اس نے فوراً 2000 سپاہی قلعے کے محافظین کی مدد کے لیے روانہ کیے، لیکن اس عرصہ میں قلعے پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ منگلور کا انگریزوں کے ہاتھوں میں چلے جانا سلطان ٹیپو کے لیے ناقابل تلافی تھا، لیکن اس سے بڑا نقصان بہادر خان کی موت تھی۔ برہان الدین کے بعد وہ سلطان کی فوج کا سب سے زیادہ قابل اعتماد اور وفادار افسر تھا۔ یہ بلند قامت اور درویش خصلت انسان 70 سال کی عمر میں بھی اس قدر تندرست اور توانا تھا کہ جوانوں کو اس پر رشک آتا تھا۔ اس کے رعب و جلال کو یہ عالم تھا کہ لارڈ کارنوالیس جیسا انسانیت دشمن شخص بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ چنانچہ اس نے سلطان ٹیپو کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو میں بہادر خان کی لاش آپ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان نے جواب دیا، آپ کی یہ پیشکش قابل تعریف ہے۔ اگر آپ بہادر خان کی لاش منگلور کے مسلمانوں کے حوالہ کر دیں تو وہ اسے پوری عزت اور احترام کے ساتھ دفن کر دیں گے۔ منگلور کی فتح کے لیے لارڈ کارنوالیس کو جو قیمت ادا کرنی پڑی وہ اس کی توقع سے زیادہ تھی۔ پھر اس نے
کامیابی انگریزی فوج کے مستقبل کے متعلق چند ایسے خطرات پیدا کر دیے تھے جو منگلور کی طرف پیش قدمی کرتے وقت اس کے وہم و گمان بے بھی نہ تھے۔ منگلور سے بہر اس کی رسد اور کمک کے تمام راستے کٹ چکے تھے اور رسد اور چارے کی بڑھتی ہوئی قلت کے باعث اس کے لیے ایک طویل محاصرے کا سامنا ممکن نہ تھا، لیکن شمال کی طرف مرہٹوں کے حملوں کی شدت اور میر نظام کے 15,000 سواروں کی پیش قدمی نے سلطان ٹیپو کو منگلور کا محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ کرشن راؤ بھی ان لوگوں کے ساتھ قلعہ سے نکل چکا تھا، لیکن وہ سلطان کے پاس جانے کی بجائے سرنگا پٹم پہنچ گیا۔ اسی اثناء میں منگلور سے کسی افسر کا خط پکڑا گیا جس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ کرشن راؤ کو سرنگا پٹم میں بھی سلطان کے خلاف کسی سازش کا جال بچھانے کی مہم پر مامور کیا گیا ہے۔ سلطان ٹیپو نے میر معین الدین عرف سید صاحب کو اس کے پیچھے روانہ کیا اور اس نے کرشن راؤ اور اس کے 3 بھائیوں کو سازش میں حصہ لینے کا ثبوت فراہم ہونے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بدرالزمان خان داڑا وار میں ڈٹا ہوا تھا۔ شہر کی آبادی مرہٹوں کی آمد سے پہلے ہجرت کر چکی تھی۔ مرہٹا لشکر کا مستقل جنوب مغرب کی طرف 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ ہر روز پڑاؤ سے چند توپیں کھینچ کر شہر کے آس پاس کے ٹیلوں پر لے آتے اور شام تک گولہ باری جاری رکھتے۔ رات کے وقت وہ شہر سے مسور کے سواروں کا خطرہ محسوس کر کے اپنی توپیں دوبارہ پڑاؤ میں لے جاتے، لیکن چند ہفتے بعد کمپنی کی فوج کے چند دستے اور ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور جنگ میں تیزی آ گئی۔ مرہٹوں اور انگریزوں کی طرف سے گولہ باری کی بڑھتی ہوئی شدت کے جواب میں شہر کے محافظوں نے بھی جوابی حملے شروع کر دیے۔ میسور کے سوار صبح شام کسی وقت اچانک شہر سے نکلتے اور آن کی آن میں دشمن کو شدید نقصان پہنچانے کے بعد واپس چلے جاتے۔ بالآخر ایک دن مرہٹوں نے ایک گھمسان کی جنگ کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا اور شہر کے محافظ قلعے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اگلے 2 دن بدرالزمان نے اچانک قلعے سے نکل کر جوابی حملہ کیا اور مرہٹے دھاڑ وار کی گلیوں میں بازاروں میں لاشوں کے انبار چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ 5 دن بعد مرہٹوں نے پوری قوت کے ساتھ ایک اور حملہ کیا اور دوبارہ شہر پر قابض ہو گئے، لیکن قلعے سے شدید گولہ باری کے باعث انہیں شہر کے قریب قدم جمانے کا موقع نہ ملا۔ چنانچہ وہ شہر کی فصیل کو بارود سے اڑانے اور مکانات میں آگ لگانے کے بعد دوبارہ اپنے پڑاؤ میں آ گئے۔ اس کے بعد قلعے کی ناکہ بندی شروع ہوئی، لیکن مرہٹے جس بد دلی کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ انگریزوں کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ جنوب میں لارڈ کارنوالس کی افواج کو خطرے سے بچانے کی یہی ایک صورت تھی کہ مرہٹوں اور نظام کی اس افواج کسی تاخیر کے بغیر سرنگا پٹم کا رخ کریں، لیکن مرہٹے دھاڑا وار کے قلعے کو اپنی شاہ رگ پر ایک خنجر سمجھتے تھے اور اسے فتح کیے بغیر کسی اور محاذ پر توجہ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ پھر جب بمبئی سے انگریزوں کا ایک اور دستہ بھاری توپوں اور بارود کا ایک معقول ذخیرہ لے کر مرہٹوں کی مدد کے لیے پہنچ گیا اور انہوں نے پوری شدت کے ساتھ قلعے پر گولہ باری شروع کر دی، تو اس عرصہ میں بدرالزمان کے سپاہیوں کی حالت نازک ہو چکی تھی۔ رسد اور بارود کے ذخیرے ختم ہو چکے تھے اور قلعے کا پانی صرف چند دن کی ضرورت کے لیے کافی تھا۔ انگریزی دستے کا لیفٹیننٹ مور مرہٹوں کی اس جنگ کے چشمدید حالات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب کسی ایک توپ میں بارود ڈالا جاتا، توپ خانے کا سارا عملہ قریباً آدھے گھنٹے آرام سے بیٹھ کر تمباکو نوشی کرتا۔ پھر توپ چلاتے وقت یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا نشانہ کہاں لگے گا۔
اگر خاصی مقدار میں گرد اڑے تو وہ مطمئن ہو جاتے تھے، پھر جب دوبارہ بارود ڈالا جاتا تو اسی طرح تمباکو نوشی اور گپ بازی شروع ہو جاتی۔ دوپہر کے 2 گھنٹے کھانے اور آرام کے لیے وقف ہوتے ہیں اور جنگ بند رہتی ہے۔ یہ توپیں اتنی پرانی اور ناقص ہیں کہ بسا اوقات چلتے وقت پھٹ جاتی ہیں۔ ایک اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ شام ہوتے ہی مرہٹے اپنی توپیں دھکیل کر واپس پڑاؤ میں لے جاتے ہیں اور دشمن کو رات کے وقت اطمینان سے فصیل کی مرمت کا موقع مل جاتا ہے۔ بارود کی سخت کمی ہے اور پونا سے اس کی سپلائی اتنی قلیل اور بے قاعدہ ہے کہ یہ توپیں کئی دن خاموش رہتی ہیں۔ ایک رات قلعے کے جنوب مشرقی کونے کے ایک برج کے قریب یکے بعد دیگرے 2 چھوٹے چھوٹے پتھر گرے اور پہرے دار بندوقیں سنبھال کر بحر کی طرف جھانکنے لگے۔ تاریکی میں انہوں نے کسی کی آواز سنائی دی، میں ڈھونڈیا داغ ہوں، جلدی سے سیڑھی پھینکو۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ بے وقوفو، مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، جلدی سے سیڑھی پھینکو ورنہ میں اوپر پہنچتے ہی تم سب کا گلا گھونٹ ڈالوں گا۔ ٹھہرو، ہم اپنے جمعدار کو اطلاع دیتے ہیں۔ کوئی 10 منٹ بعد جمعدار کے علاوہ فوج کے چند اور افسر وہاں پہنچ چکے تھے اور ڈھونڈیا داغ رسی کی سیڑھی کے ساتھ فصیل پر چڑھ رہا تھا۔ بدرالزمان خان کہاں ہیں؟ اس نے فصیل پر پہنچتے ہی سوال کیا۔ وہ آ رہے ہیں، ایک افسر نے جواب دیا۔ میں ان کا انتظار نہیں کر سکتا، چلو مجھے ان کے پاس لے چلو، مجھے اسی وقت واپس جانا ہے۔ تمہیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، کسی نے برج کی طرف سے نمودار ہو کر کہا۔ ڈھونڈیا داغ نے کہا، آپ بدرالزمان خان ہیں؟ کہو کیا پیغام لائے ہو؟ جناب، کل رات پچھلے پیر انور علی 500 سپاہیوں اور رسد اور بارود کی 150 گاڑیوں کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گا۔ میں قلعے سے باہر دشمن کے تمام مورچوں کا جائزہ لے چکا ہوں۔ مرہٹے کافی دور ہیں اور ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن انگریزوں کے مورچے بہت قریب ہیں اور کمک کا راستہ صاف کرنے کے لیے انہیں پیچھے ہٹانا ضروری ہے۔ آپ کل سارا دن دشمن پر شدید گولہ باری کرتے رہیں تاکہ اس کی توجہ کسی اور طرف مضبوط نہ ہو۔ اس کے بعد رات کے ٹھیک 2 بجے آپ اس پر حملہ کر دیں۔ ہم مشرقی دروازے سے داخل ہوں گے اور ہمارے سوا دشمن کو آس پاس کے مورچوں سے پیچھے ہٹانے کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کے لیے واپس پہنچنا ہے۔ بدرالزمان خان نے کہا، سلطان معظم داڑا واڑ کے حالات سے بے خبر نہیں ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ انہوں نے صرف 500 سپاہی بھیجے ہیں۔ اس قلعے کو بچانے کے لیے کم از کم 10,000 سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ ڈھونڈیا داغ نے جواب دیا، یہ بات سلطان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ اس جنگ میں کسی جگہ کتنے آدمیوں کی ضرورت ہے۔ انور علی آپ کو بتا دے گا کہ اس محاذ پر زیادہ فوج نہ بھیجنے کی وجوہات کیا ہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ سرے دست آپ کو مزید کمک کی توقع نہیں رکھنی چاہیے اور سلطان معظم یہ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ عرصہ دشمن کو اس محاذ پر مصروف رکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ دوبارہ ملاقات پر ہم اس کے متعلق زیادہ اطمینان سے باتیں کر سکیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ بدرالزمان خان نے خدا حافظ کہہ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ڈھونڈیا داغ مصافحہ کرنے کے بعد رسی کی سیڑھی کے ساتھ لٹک گیا۔ اگلی رات ایک پہرے دار نے مرہٹا فوج کے سپہ سالار پرسرام بھاؤ کو گہری نیند سے بیدار کیا اور کہا، سرکار، ایک انگریز افسر خیمے کے باہر کھڑا ہے اور اسی وقت آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ پرسرام بھاؤ آنکھیں ملتا ہوا خیمے سے باہر نکلا۔ ایک افسر گھوڑے کی باغ تامے کھڑا تھا اور مرہٹا سپاہی جوک در جوک اس کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ انگریز افسر نے کسی تمہید کے بغیر کہا، دشمن نے قلعے سے باہر نکل کر ہمارے کیمپ پر حملہ کر دیا ہے۔
آپ کی فوج کے جو دستے ہمارے ساتھ تھے وہ بھاگ گئے اور ہم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ تمہیں چوکس رہنا چاہیے تھا۔ میں نے تمہارے کرنل کو یہ مشورہ دیا تھا کہ رات کے وقت قلعے کے قریب رہنا خطرناک ہے، لیکن تم کب کسی کی سنتے ہو؟ جب آپ کو صورتحال کا پتہ چلے گا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہمارا فیصلہ صحیح تھا۔ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہم دشمن کی ناکہ بندی میں کامیاب نہیں ہوئے اور وہ رسد اور بارود کی لاتعداد گاڑیاں لانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن کرنل صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بھی فوراً حملہ کر دیں تو ہم بہت سی گاڑیاں قلعے میں داخل ہونے سے روک سکتے ہیں۔ ایک ثانیہ کے لیے پرسرام بھاؤ ایک سکتے کی حالت میں کھڑا رہا۔ انگریز افسر نے کہا، جناب اب سوچنے کا وقت نہیں۔ جو فوج آپ نے دشمن کی رسد اور کمر کے راستوں کی دیکھ بھال کے لیے متعین کی تھی وہ انتہائی ناکارہ ثابت ہوئی ہے، لیکن ابھی اگر آپ جلدی کریں تو بہت حد تک اس کوتاہی کی تلافی ہو سکتی ہے۔ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ جو فوج رسد کی گاڑیوں کے ساتھ آئی اس کی تعداد کتنی ہے؟ جناب رات کے وقت یہ اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی۔ آپ جلدی کریں۔ میں ٹیپو جیسے دشمن کے معاملے میں جلد بازی کا قائل نہیں ہوں۔ تم اپنے دستے یہاں لے آؤ اور اپنے کرنل صاحب سے کہو ہم صبح سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ صبح کے وقت پرسرام بھاؤ کے خیمے میں چند انگریز اور مرہٹا افسر جمع تھے۔ کرنل فریڈرک انتہائی غصے کی حالت میں پرسرام سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، آپ کے سپاہی جنگ کو مذاق سمجھتے ہیں۔ اگر کمپنی کے سپاہی اس قدر غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے تو ہم انہیں گولیوں سے اڑا دیتے۔ یہ کتنے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ دشمن کی رسد اور بارود کی گاڑیاں دھاڑا واڑ کے قریب پہنچ چکی تھیں اور راستے میں آپ کی چوکیوں کے محافظ بے خبر تھے۔ پرسرام بھاؤ نے جھنجھلا کر کہا، دیکھیے کرنل صاحب اب بحث سے کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن اگر آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ آپ ہم سے زیادہ باخبر تھے تو آپ کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے کہ دشمن کی گاڑیاں آپ کے مورچوں کے سامنے سے گزر کر قلعے میں داخل ہوئیں اور پھر بھی آپ ہمیں یہ نہیں بتا سکتے ان کی صحیح تعداد کیا تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ رات کے وقت دشمن کا اچانک حملہ اس قدر شدید تھا کہ ہمیں مجبوراً قلعے کے آس پاس اپنے مورچے خالی کرنے پڑے، لیکن اگر آپ ہماری مدد کو پہنچ جاتے تو ہم ان کی بیشتر گاڑیاں قلعے میں داخل ہونے سے روک سکتے تھے۔ پرسرام بھاؤ نے قدرے نرم ہو کر کہا، کرنل صاحب اب آپس میں جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ راستے کی چوکیوں کے محافظوں کو سخت سزا دی جائے گی، لیکن اس وقت ہمارے سامنے قلعہ فتح کرنے کا مسئلہ ہے۔ کرنل فریڈرک نے کہا، جناب موجودہ حالات میں یہ قلعہ فتح کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یہ مشورہ دینے آیا ہوں کہ اب ہمیں کسی توقف کے بغیر جنوب کی طرف کوچ کر دینا چاہیے۔ اگر دشمن کے چند سپاہی اس قلعے میں پڑے رہیں تو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم جنوب میں دشمن کی طاقت کچلنے کے بعد کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر واپس آ کر قلعہ فتح کر سکیں گے، لیکن اگر آپ یہاں بیٹھے رہے تو ہمارے جنگی منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ ہمارے دشمن کے مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ ساری قوتیں مختلف محاذوں پر بٹی رہیں اور ہم کسی ایک میدان میں جمع ہو کر اس پر فیصلہ کن ضرب نہ لگا سکیں۔ پرسرام بھاؤ نے کہا، ہمارے لیے یہ قلعہ فتح کیے بغیر آگے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دھاڑا وار کو اس حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھنے کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ بدروزماں کو عقب سے ہمارے رسد اور کمک کے راستے کاٹنے کا موقع مل جائے گا۔ مجھے جنرل میڈوز کی مشکلات کا احساس ہے، لیکن ہمیں پیشوا اور نانا فرنیوس کا حکم ہے کہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے یہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ ہمارا عقب کس حد تک محفوظ ہے۔ اگر آپ ہمت سے کام لیں تو ہم چند دنوں میں یہ قلعہ فتح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد
مجھے آپ کی ہدایات پر عمل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کرنل فیڈرک نے کہا، اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اب آپ کے سپاہی چوکس رہیں گے اور دشمن کو مزید کمک بھیجنے کا موقع نہیں ملے گا؟ میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ اب دشمن کا ایک سپاہی بھی اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ دشمن کس راستے سے یہاں پہنچا ہے اور آپ کی محافظ چوکیوں کے سپاہی کہاں تھے؟ اگر رسد کی 2 گاڑیاں ہوتی تو علیحدہ بات تھی، لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ رات کے وقت جو گاڑیاں قلعے میں داخل ہوئی ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، اور ہماری نسبت قلعے کے محافظ اس قدر باخبر تھے کہ انہیں رسد اور کمک کی آمد کے صحیح وقت تک کا علم تھا۔ پرسرام بھاؤ نے کہا، کرنل صاحب، آپ اس مسئلے پر بحث کرنا بے سود ہے کہ دشمن کس راستے سے یہاں پہنچا ہے۔ میں نے چند ہوشیار آدمیوں کا گاڑیوں کے نشان دیکھنے کے لیے بھیج دیا ہے، اور ان کی تحقیقات کے بعد جن چوکیوں کے سپاہی مجرم ثابت ہوں گے انہیں بدترین سزائیں دی جائیں گی۔ میں اس بات کا بھی ذمہ لیتا ہوں کہ آئندہ بدروزمان کی فوج بحر سے اناج کا ایک دانہ تک حاصل نہیں کر سکے گی۔ اب یہ قلعہ فتح کرنا ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج ہی اپنا پڑاؤ قلعے کے قریب لے جائیں تاکہ آپ کو بار بار یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم جنگ میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ داڑا وار کے محاصرے سے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ قلعے کے محافظ ایک غیر معمولی عزم و استقلال کے ساتھ دشمن کے پے در پے حملوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ انگریزوں اور مرہٹوں کو بمبئی اور پونا سے کسی دقت کے بغیر رسد اور کمک پہنچ رہی تھی، لیکن بدروزمان کو مستقبل قریب میں کسی بیرونی مدد کی امید نہ تھی۔ قلعے کے اندر رسد اور بارود کے گودام بدتدریج خالی ہو رہے تھے۔ دشمن کی شدید ناکہ بندی نے اجڑے ہوئے شہر کے کنویں کا تازہ پانی حاصل کرنا ناممکن بنا دیا تھا، اور قلعے کے اندر جو تالاب تھے وہ آہستہ آہستہ خالی ہو رہے تھے، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ قلعے کے محافظوں کو مٹھی بھر ابلے چاول یا جوار کی ایک سوکھی روٹی اور پانی کے ایک پیالے پر گزارا کرنا پڑتا تھا، اور انتہائی ضرورت کے بغیر انہیں بارود استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ تاہم وہ ڈٹے رہے۔ قلعے کے باہر دشمن کی گولہ باری اور قلعے کے اندر بھوک، پیاس اور بیماریاں ان جان بازوں کے حوصلے متزلزل نہ کر سکیں، جنہوں نے سلطان فتح علی ٹیپو سے زندگی کی آخری آداب سیکھے تھے۔ وہ جن کے چہروں پر زندگی کا خون دوڑتا تھا اب ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آتے تھے۔ انور علی جیسے چند ہفتے قبل وہ صرف ایک بہادر اور فرض شناس افسر کی حیثیت سے جانتے تھے، اب ان کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا۔ بدروزمان خان سے لے کر ایک معمولی سپاہی تک اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ کبھی مریضوں کی تیمارداری اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتا، اور کبھی رات کے وقت قلعے سے باہر نکل کر دشمن کے کیمپ پر حملہ کرنے والے جاں بازوں کی کمان سنبھال لیتا۔ وہ قلعے کی مسجد کے ممبر پر کھڑا ہو جاتا اور اس کی روح پرور تقریروں سے قلعے کی شکستہ دیواروں کے اندر حوصلوں اور ولولوں کی ایک نئی دنیا آباد ہو جاتی۔ ڈونڈیا داغ سلطان ٹیپو کی ہدایات کے مطابق انور علی اور اس کے ساتھیوں کو قلعے میں پہنچانے کے بعد دوسرے محاذوں پر دکن اور پونا کی افواج کی نقل و حرکت کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے واپس جا چکا تھا۔ لنگران نے داڑا وار پہنچنے کے چند ہفتے انتہائی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، لیکن اب اس کی صحت مسلسل بھوک، پیاس اور بے آرامی کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ دن بھر کے لیے پانی کی مقدار 1 کٹورے کی بجائے نصف کٹورا کر دی گئی تھی۔ ایک دن اس نے ابلے ہوئے چاول کے چند لقمے حلق سے اتارنے کے بعد اپنے حصے کا پانی پیا، لیکن
اس کی تشنگی دور نہ ہوئی۔ خالی کٹورا نیچے رکھتے وقت اسے اس بات کا احساس ہوا کہ ابھی پانی کی چند بوندیں باقی رہ گئی ہیں، چنانچہ اس نے دوبارہ کٹورا اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ انور علی اس سے چند قدم دور بیٹھا تھا۔ وہ اپنا کٹورا اٹھا کر جلدی سے آگے بڑھا اور مسکراتا ہوا لنگراڑ کے قریب بیٹھ گیا۔ جب لنگراڑ نے پانی کا آخری قطرہ حلق میں اونڈیلنے کے بعد کٹورا نیچے رکھ دیا تو انور علی نے اپنے حصے کے چند گھونٹ اس میں ڈال دیے۔ لنگراڑ نے اس کی طرف دیکھا اور پریشان سا ہو کر بولا، میرے دوست، میں اپنے حصے کا پانی پی چکا ہوں اور آپ کے ہونٹ مجھ سے زیادہ خشک ہیں، مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ انور علی نے اپنا کٹورا اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، میرے لیے یہ 2 گھونٹ کافی ہیں اور تمہیں اس وقت زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ لنگراڑ نے کہا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، شاید مجھے بخار ہو رہا ہے۔ تم یہ پانی پی کر لیٹ جاؤ، میں ابھی طبیب کو بلاتا ہوں۔ لنگراڑ نے تشکر اور احساس مندی کے جذبات سے مغلوب ہو کر انور علی کی دیکھا اور چند ثانیے تذبذب کے بعد کٹورا اٹھا لیا۔ دوسرے موضوع پر اتحادی فوج نے اپنے لامحدود جنگی وسائل کے باوجود کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ جنوب کی طرف میر نظام علی کے لشکر کی پیش قدمی نے سلطان ٹیپو کو منگلور کا محاصرہ اٹھا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا اور وہ سرنگا پٹم کی طرف دشمن کی متوقع علاقے کے پیش نظر تمام راستوں کی چوکیوں اور قلعوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لارڈ کارنویس کو میسور کی سرزمین کے ایک ایک انچ پر شدید مزاحمت کی توقع تھی اور وہ اپنے ساتھ مرہٹا لشکر کو شامل کیے بغیر آگے بڑھنا خطرناک سمجھتا تھا، لیکن پرشرام بھاؤ کا لشکر دھاڑا وار میں پھنسا ہوا تھا اور دوسرا مرہٹا لشکر جس نے ہری پنت کی قیادت میں کرنول کی طرف پیش قدمی کی تھی، قدم قدم پر شدید مزاحمت کا سامنا کر رہا تھا۔ ان کے متعلق ایک دن یہ خبر آتی کہ انہوں نے فلاں چوکی، فلاں شہر یا فلاں قلعے پر قبضہ کر لیا ہے، تو اگلے دن یہ خبر سنی جاتی کہ میسور کی فوج نے انہیں فلاں مقام پر شکست دے کر اتنے کوس پیچھے دھکیل دیا ہے۔ یہ صورتحال لارڈ کارنویس کے لیے غیر متوقع تھی، تاہم وہ زیادہ پریشان نہ تھا۔ میر نظام علی اور مرہٹوں کے متعلق اس کا یہ خدشہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی وقت بھی میدان میں تنہا چھوڑ کر جنگ سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ دکن کا لشکر اس کے ساتھ مل چکا تھا اور مرہٹوں کے متعلق بھی اسے یقین تھا کہ دھاڑا واڑ کے محاذ سے فارغ ہوتے ہی پرشرام بھاؤ کی افواج ہری پنت کے لشکر سے آ ملیں گی اور پھر یہ ٹڈی دل لشکر سرنگا پٹم کی طرف یلغار کر دے گا۔ لارڈ کارنویس کو فیصلہ کن جنگ کے لیے سلطان ٹیپو کی تیاریوں کا علم تھا، لیکن اسے یہ احساس بھی تھا کہ موجودہ حالات میں جنگ کا طول کھینچنا اس کے لیے جس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ سلطان ٹیپو کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ میسور کی نسبت وہ بجا طور پر اپنے اور اپنے اتحادیوں کے وسائل کی برتری پر فخر کر سکتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا بحری بیڑا بمبئی اور کلکتہ سے مشرق اور مغرب کے ساحلوں کی بندرگاہوں پر تازہ دم افواج اور جنگی سامان اتارنے میں مصروف تھا اور اس کے حلیف پونا اور حیدرآباد سے ایک لامحدود عرصہ کے لیے توپوں کا چارہ مہیا کر سکتے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود جب وہ جنگ کے آنے والے دور کے متعلق سوچتا تو کبھی اس قسم کے سوالات اسے پریشان کرنے لگتے کہ ٹیپو اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا، وہ کہاں حملہ کرے گا، وہ اتنا نادان نہیں کہ اسے ہمارے جنگی وسائل کا علم نہ ہو، پھر وہ کس امید پر لڑ رہا ہے، ابھی تک اس کے حوصلے پست کیوں نہیں ہوئے۔ پھر جب اسے اچانک کسی دن یہ اطلاع ملتی کہ میسور کے طوفانی دستوں نے کسی مقام پر حملہ کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی نظام یا مرہٹوں کے اتنے سپاہی ہلاک کر دیے ہیں اور رسد اور بارود کی اتنی گاڑیاں چھین لی ہیں،
تو اسے یہ احساس ہونے لگتا کہ تیز ہوا کے یہ اکا دکا جھونکے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ نگران چند دن سے بیماروں اور زخمیوں کے ساتھ قلعے کے کشادہ کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ ایک دوپہر انور علی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے نگران کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آج آپ کی حالت بہتر ہے۔ ہاں، میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا بخار اتر رہا ہے، لیکن آج کیا بات ہے، مجھے چند گھنٹوں سے دشمن کی توپوں کی آواز سنائی نہیں دی۔ کیا ہو سکتا ہے کل کے حملے میں شدید نقصان اٹھانے کے بعد انہوں نے سماج سے منہ پھیر لیا ہو؟ میں کئی آدمیوں سے پوچھ چکا ہوں، لیکن کسی نے مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ انور علی نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، نہیں، یہ بات نہیں۔ دشمن کو ہمارے حالات کا بخوبی علم ہے اور اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ وہ مزید نقصانات اٹھائے بغیر ہمیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ آج صبح انہوں نے ہمارے کمانڈر کے پاس اپنے ایلچی بھیجے ہیں۔